ذرا تصور کیجیے، صبح کا وقت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، لیکن اچانک ایک دھماکہ اتنا زوردار کہ فضا میں سناٹا چھا جائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیئر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دہلی، کراچی، لاہور، ممبئی سب راغ بن چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، لیکن یہ خواب بھی تو نہیں۔ یہ وہ خطرہ ہے جو آج بھی سرحدوں پہ منڈرا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان اور بھارت کے نیوکلیئر میزائل کتنے طاقتور ہیں، کون سا ملک زیادہ تیار ہے، اور اگر جنگ ہوئی تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ بھارت کے نیوکلیئر میزائل۔ بھارت نے 1974 میں پہلا نیوکلیئر دھماکہ کیا، جسے اسمائلنگ بدھ کہا جاتا ہے۔ آج بھارت دنیا کی چھٹی بڑی نیوکلیئر طاقت ہے اور اس کے پاس زمین، فضا اور سمندر تینوں ذرائع سے نیوکلیئر حملہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بھارت کے اہم میزائل میں اگنی 5 رینج 5000 کلومیٹر 8000 کلومیٹر تک بھی سیر کر سکتا ہے۔ وار ہیڈ 200 سے 300 کلو ٹن بیلسٹک میزائل چین اور یورپ تک مار سکتا ہے۔ اگنی 3 اور 5 درمیانے فاصلے کے میزائل ہیں، 3 سے 4000 کلومیٹر رینج، اعلیٰ درستگی اور تباہ کن طاقت۔ پرتھوی 2 کی بات کی جائے تو ٹیکٹیکل میدان جنگ میں استعمال، رینج 250 سے 350 کلومیٹر، وار ہیڈ 500 سے 1000 کلوگرام۔ K-15 اور K-4 بھارتی نیوکلیئر آبدوز INS ایرہینڈ سے فائر کیے جاتے ہیں، رینج 750 سے 3500 کلومیٹر ہے۔ براموس غیر نیوکلیئر مگر اہم، سپر سونک کروز میزائل، سپیڈ میچ 3.0، دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے کے لیے ماہر۔ اب اگر پاکستان کی بات کی جائے، شاہین 3 رینج 2750 کلومیٹر، وار ہیڈ 100 سے 150 کلو ٹن، بھارت کے مشرقی جزائر تک مکمل رسائی۔ ابابیل MIRV ٹیکنالوجی، ایک میزائل کئی وار ہیڈ، دشمن کے میزائل ڈیفینس نظام کو بائی پاس کرتا ہے، رینج 2200 کلومیٹر۔ اور ایک اور میزائل غوری، رینج 1300 سے 1500 کلومیٹر، مائع ایندھن بڑے شہروں پر حملہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ نصر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن، رینج 70 سے 90 کلومیٹر، دشمن کی فوج پر فوری رد عمل کے لیے۔ بابر کروز میزائل، زمین یا آبدوز سے فائر، رینج 700 سے 1000 کلومیٹر، نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کے لیے صلاحیت۔ رعد پاکستان JF-17 یا میراج سے فائر، رینج 350 سے 600 کلومیٹر۔ خطرات اور انجام۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل نیوکلیئر جنگ ہوئی تو 2 کروڑ سے زیادہ انسان پہلے ہی گھنٹے میں مارے جائیں گے، اسپتال تباہ، بجلی بند، پانی آلودہ، سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، نیوکلیئر ونٹر شروع ہوگا، عالمی معیشت گر جائے گی، فصلیں تباہ، قحط پوری دنیا میں۔ یہ جنگ سے بر صغیر کی نہیں، دنیا کی بربادی ہوگی۔ کون جیتے گا؟ سچ تو یہ ہے، نیوکلیئر جنگ میں کوئی نہیں جیتتا۔ اگر ایک میزائل گیا تو 10 واپس آئیں گے، اور جب دھواں چھٹے گا تو جو بچے گا وہ صرف راکھ، آنسو اور پچھتاوا ہوگا۔ ایک بٹن، ایک فیصلہ اور سب ختم، نہ ہاسپٹل، نہ اسکول، نہ دان، نہ پوجا، بس ایک سناٹا جو نسلوں تک گونجے گا۔ یہ جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ میزائل دشمن کو نہیں، انسانیت کو مارتے ہیں۔ امن کا پیغام یہ ہے کہ امن ایک ہتھیار ہے جو بربادی کو شکست دے سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت دشمن نہیں، 2 قومیں ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، یا تو تباہی کی یا تو تبدیلی کی۔ ہمیں نفرت نہیں، تعلیم کی دوڑ لڑنی ہے، ہتھیاروں کی نہیں، علم اور بھائی چارے کی جنگ جیتنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں ایٹمی جنگ نہ دیکھیں تو کمنٹ کریں ہم امن چاہتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ سرحد کے دونوں طرف صرف امن کی آواز گونجے۔ ہم سب ایک ہی زمین پہ تو رہتے ہیں، وہی زمین جہاں ہمارے آباء و اجداد نے خواب دیکھے، ہنسی خوشی زندگی گزاری، محبت کی۔ اس زمین پر گھماسن جنگ کی ہوا چل رہی ہے۔ نیوکلیئر دھماکوں کا یہ سایہ ہمارے بچوں کے خوابوں پر منڈلا رہا ہے۔ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ یہ زمین جہاں ہم نے اپنے قدم رکھے خون کی ندیوں میں ڈوب جائے؟ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں ایسی دنیا میں جئیں جہاں خوف اور بربادی کا راج ہو؟ یہ وقت ہے کہ ہم سب دونوں جانب کی قومیں دل سے دل ملائیں، اپنے دشمن کو اپنا بھائی سمجھیں، اپنے گلے میں گلے کا گہرا رشتہ بنائیں، کیونکہ جو دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے سکون چاہتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر پیغام دیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔
آئیں اس پیغام کو نہ صرف بولیں بلکہ اسے اپنی زندگی میں بھی لائیں۔ آئیں ایک ایسا کل بنائیں جہاں ہتھیاروں کی جگہ کتابیں ہوں، جہاں بارود کی جگہ محبت ہو اور جہاں نفرت کی جگہ بھائی چارہ ہو۔ یاد رکھیں، امن صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک انتخاب ہے جو ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج اس لمحے کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے دل کو کھولیں اور کہیں ہم امن چاہتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، اور یہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں اجالا کرتی ہے۔